عورت پر یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ گھر کے تمام افراد کی خدمت کرے۔ اس کے برخلاف اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی عرب نکاح کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر خود مختار کی حیثیت سے اور لڑکی کے کفیل ہونے کی حیثیت سے وہ سب سے پہلے الگ گھر کا استعمال کرے، الگ گھر لے گا، اور تب جا کر عرب کے ماحول میں اس کو لڑکی نکاح میں دی جائے گی۔ اور یہ جو عمل عرب لوگ کر رہے ہیں یہ قرآن اور صحیح احادیث کی عین سنت پر عین عمل وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جو عمل عرب کر رہے ہیں وہ قرآن صحیح احادیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ اتنی یہ حق ہمارے لیے نہیں تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 116 میں، ہر کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا۔ حاکم ملک کا ذمہ دار ہے، شوہر اپنی بیوی بچوں گھر کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے بچوں کی پرورش اور شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور ہر کسی کو جس کے انڈر کوئی ہوگا یعنی ذمہ داری جس کو دی جائے گی اس کو اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے قرآن صحیح حدیث کی تمام تعلیمات آپ اٹھا کر لے لیجیے، کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ خواتین کو اس کے سسرال والوں کو تمام مکمل طریقے سے خدمت کرنا ہوگا۔ ساس سسر جیٹھ دیور ان تمام کی خدمت کرنے کی اجازت اسلام نے کبھی بھی نہیں دیا۔ کیونکہ آپ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی کہ اس جوائنٹ فیملی کے نظام یعنی متحد خاندان جس کو ہم کہتے ہیں، اس نظام سے کیا تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم جو نقصان ہمارا ہو رہا ہے وہ ہے کہ ہم ہمارے حجاب کو ترک کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ایسا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ہمارے جیٹھ دیور کے سامنے اگر با حجاب آ جائیں، حجاب کے ساتھ آ جائیں تو ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے، بے حجاب آئیں تب جا کر ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے استغفر اللہ، کیا میں اپنے دیور کے بارے میں ایسا سوچوں گی؟ استغفر اللہ، کیا میں اپنے جیٹھ کے بارے میں ایسا سوچوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو حکم دیا ہے حجاب کا کہ تمام غیر محرم مرد کے سامنے جن کے ساتھ تا حیات آپ نکاح کر سکتی ہیں ان تمام کے سامنے حجاب کرنا ہے کا مطلب ہم کو حجاب کرنا ہے۔ اور یہ ہماری کیسی بے بسی ہے کہ ہم حجاب کو ترک کرنے کے بعد یعنی ہمارے جیٹھ دیور تمام غیر محرم کے سامنے ہم بے حجاب نکلنے کے بعد ہم کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔